اب شیعہ حضرات سے میرا سوال ہے کہ ان میں سے سچا کون سا ہے، جھوٹا کون سا ہے؟ امام باقر سچے، امام حسن عسکری جھوٹا ہے، یا امام باقر نعوذ باللہ جھوٹا اور امام حسن عسکری؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، 12 ائمہ کا شیعوں کے ہاں بہت بڑا مقام ہے۔ وہ ان 12 ائمہ کو انبیاء کرام سے افضل قرار دیتے ہیں اور انبیاء کرام کی طرح انہیں معصوم بھی سمجھتے ہیں اور ان کی اطاعت فرض قرار دیتے ہیں۔ شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ان ائمہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی خود مقرر کیا ہے، جس طرح اللہ نے انبیاء کرام کو مقرر کیا ہے۔ شیعوں کا جو 12واں امام ہے امام مہدی، ان کے بارے میں شیعوں کے بہت بڑے عقائد ہیں جو انسان سوچ کر بھی حیران ہو جاتا ہے۔ آج میں انہیں امام مہدی کے متعلق کچھ تعارف کرانا چاہتا ہوں۔ امام مہدی شیعوں کا امام حضرت حسن عسکری رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے ہیں، اور حسن عسکری ان کے والد صاحب کا نام ہے۔ ان کی والدہ کا نام کیا ہے؟ یہ میرے ہاتھ میں مذہب شیعہ کی معتبر کتاب تاریخ اسلام المعروف تفسیر اسلام اردو کتاب ہے، اور اس میں انہوں نے صفحہ نمبر 872 پر باب قائم کیا ہے جناب نرجس خاتون۔ یہ نرجس یہ امام مہدی کی والدہ کا نام ہے، اور اس کی والدہ کا جو نام نرجس رکھا گیا ہے اس کی وجہ کیا ہے تو خود انہوں نے آگے ذکر کیا ہے کہ نرجس فارسی لفظ نرگس کا عرب ہے جو آنکھ کے مجازی معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ بعض علماء کا خیال ہے کہ آپ کی آنکھیں، یعنی جو امام مہدی کی والدہ ہے، ان کے اوصاف بیان کی جا رہے ہیں کہ وہ نرگس یا نرجس نام کیوں رکھا، تو کہا کہ جو اس کی والدہ ہے ان کی آنکھیں چونکہ بہت خوبصورت اور پرکشش تھی، دیکھنے والے کو کشش ہو جاتی تھی، بڑی خوبصورت تھی، اسی وجہ سے ان کو نرجس کہا جاتا تھا۔ اور نرجس خاتون کے علاوہ آپ کا دوسرا نام سیقل بھی تھا۔ سیقل نام کیوں رکھا گیا تو کہتا ہے کہ شیخ صدوق نے اپنی کتاب اکمال الدین اور اتمام النعمہ میں ایسی روایتیں درج کی جن سے آپ کے نام سیقل یعنی روشن چمکدار کا پتہ چلتا ہے۔ تو ان کا ایک نام سیقل بھی تھا اور جس کے معنی ہے چمکدار اور روشن۔ اس کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ چمکدار روشن اس لیے ہے کہ ان کے پیٹ میں امام مہدی آئے ہوئے تھے، ان سے وہ حاملہ تھی، اس لیے انہیں جو ہے سیقل کہا جاتا تھا۔ آگے اسی کتاب میں انہوں نے جناب جو ان کی والدہ ہے نرجس، ان کا تعارف کیا ہے کہ وہ اصل میں کون تھی اور کہاں سے آئی ہوئی ہے، تو کہا ہے کہ جناب نرجس خاتون اپنے باپ یشوع کی طرف سے قیصر روم کی پوتی اور ماں کی طرف سے نسلی بنیاد پر حضرت عیسیٰ کے وسیع جناب شمعون کی نواسی تھی، یعنی عیسائی تھی۔ اصل جو ان کا نسل اور خاندان ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے تھی، اور اصلاً یہ جو ہے نصرانی اور عیسائی تھی۔ ان کا والد اور والدہ دونوں کا سلسلہ وہیں سے چلتا ہوا آ رہا ہے۔ آگے ذکر کیا گیا ابو ایوب انصاری صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل میں بشر بن سلیمان نامی ایک بردہ فروش تھا جو امام علی نقی علیہ السلام کا صحابی تھا اور سامرہ میں ان کا پڑوسی بھی۔ اس کا کہنا ہے ایک دن امام علی نقی علیہ السلام نے اپنے خادم کافور کے ذریعے مجھے طلب کیا، یعنی اس انصار کے جو خاندان میں سے تھا، انصار صحابہ کرام کے خاندان میں سے جو تھا، اس کو طلب کیا اور فرمایا اے بشر تم انصار کی نسل سے ہو، انصار صحابہ کرام جو تھے ان کی نسل سے ہو، تمہاری رگوں میں ابو ایوب انصاری کا خون ہے، اس لیے تمہاری محبت دوستی اور وفاداری پر مجھے بھروسہ ہے۔ دیکھیں اب جو ان کا معصوم امام ہے وہ انصار صحابہ کرام کی تعریف کر رہا ہے امام حسن عسکری، اور فرما رہے کہ اس کے پورے خاندان میں، انصار کے پورے خاندان میں نام لیا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ ان کی رگوں میں کبھی بے وفائی نہیں ہو سکتی، بلکہ ان کے ساتھ محبت، دوستی اور وفاداری کا اقرار کیا۔ یہ شیعوں کے معصوم امام کا اقرار ہے، جبکہ یہ میرے ہاتھ میں مذہب شیعہ کی معتبر کتاب فروع کافی ہے، بلکہ اصول کافی کی 8ویں جلد روضہ کافی ہے۔ اس میں انہوں نے انصار صحابہ کرام کے بارے میں اور دیگر تمام صحابہ کرام کے بارے میں کیا لکھا ہے آپ حضرات خود ہی سماعت فرمائیں۔ قال یا عبد الرحیم، یہ فقال ابو جعفر یعنی امام باقر رحمۃ اللہ، یہ بھی شیعوں کا معصوم امام ہے، اس نے کہا اپنے خادم سے عبد الرحیم ان الناس عادوا بعد ما قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل الجاہلیت، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد لوگ واپس جاہلیت کی طرف آ گئے تھے، اور دوبارہ وہی جو پہلے رسول اللہ کے آنے سے پہلے جاہل تھے دوبارہ اسی طرح جاہل ہو گئے۔ ان الانصار اعتزلت فلم تعتزل بخیر، انصار جو تھے وہ جدا ہو گئے لیکن وہ خیر کے ساتھ جدا نہیں ہوئے، بلکہ جعلوا یبایعون سعدا وهم یرتجزون ارتجاز الجاہلیہ، کہ وہ حضرت سعد کے ہاتھ پر بیعت کرنے لگے
اور وہ جاہلیت والے کام فوراً کرنا شروع ہو گئے۔ دیکھیں یہاں اس کتاب میں فروع کافی میں معصوم امام باقر کہتا ہے کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، انصار جو تھے وہ رسول اللہ کے جانے کے بعد انہوں نے دین چھوڑ دیا تھا اور جاہلیت والے کام فوراً کرنا شروع کر دیے۔ یہ معصوم امام کا قول ہے، جبکہ اس تاریخ اسلام، شیعوں کی تاریخ اسلام جو المعروف تفسیر اسلام ہے، اس میں معصوم امام کہتا ہے کہ وہ بہت اچھے تھے، ان کے قول میں وفاداری ہے۔ ایک طرف ایک امام کا موقف ہے، دوسری طرف دوسرے امام کا موقف ہے۔ اب شیعہ حضرات سے میرا سوال ہے کہ ان میں سے سچا کون سا ہے، جھوٹا کون سا ہے؟ امام باقر سچے، امام حسن عسکری جھوٹا ہے، یا امام باقر نعوذ باللہ جھوٹا اور امام حسن عسکری سچا ہے؟ ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ صحابہ کرام کے بارے میں جو بھی اس طرح کی کفریت بکے گا وہ کافر ہے، اور یہ روایات ائمہ کی طرف سے بالکل نہیں ہے، بلکہ شیعوں نے من گھڑت یہ اپنے کتاب میں درج کی ہیں۔ لیکن میرا شیعوں سے سوال ہے کہ فروع کافی میں امام باقر کا قول نقل کیا کہ نعوذ باللہ انصار رسول اللہ جانے کے بعد پھر گئے تھے، جبکہ اس تاریخ اسلام المعروف تفسیر اسلام میں امام حسن عسکری کہہ رہے ہیں کہ ان کے خون میں وفاداری ہے، محبت والے ہیں، بہت اچھے، یہ ان کی تعریف کر رہا ہے اور وہ ان کی برائی بیان کر رہے ہیں۔ ان دونوں ائمہ میں سے سچا کون سا ہے اور جھوٹا کون سا ہے؟ اگر بہت لمبی چوڑی روایت کی ہے، اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ پھر اس امام حسن عسکری نے اس جو انصاری یعنی بشر بن سلیمان نامی شخص تھا انصار قبیلے میں سے، اس کو بھیجا۔ یہ کتاب آپ خود سے مطالعہ کر سکتے ہیں۔ دور دراز بھیجا اور انہیں جو راز میں رکھا کہ کسی کو بتانا بھی نہیں ہے، اب فلاں جگہ جائے وہاں لونڈیاں بک رہی ہوں گی۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا ایک کشتی کے اندر ایک بندہ ہوگا، اس میں صرف ایک لونڈی ہوگی اور اس نے نقاب لگایا ہوگا، آپ نے اس کو خریدنا ہے۔ یہ شخص وہاں سے وہاں پہنچا ہے اور دیکھا کہ بہت سارے لوگ کشتیاں آئی ہوئی ہے، اس میں بہت سارے لونڈیاں آئی ہوئی ہیں اور بہت سارے دیگر عرب لوگ وہاں موجود ہیں لونڈیاں خریدنے کے لیے۔ لیکن ایک کنیز ایسی ہے، لونڈی ایسی ہے کہ اس کو جو بھی لینا چاہتا ہے بڑی قیمت لگاتا ہے، لیکن لونڈی صاحب نے انکار کر دیتی کہ نہیں میں اس کے پاس نہیں جاؤں گی۔ وہ مالک بڑا پریشان ہوا کہ میں آپ کو کیا کروں، جس کے پاس بھیجتا ہوں آپ کہتے میں اس کے پاس نہیں جاؤں گی۔ اس نے کہا تھوڑا صبر کرو، اب خود ہی پتہ چل جائے گا۔ چنانچہ پھر جو بشر بن سلیمان نامی شخص تھا جس کو شیعوں کے نزدیک امام حسن عسکری نے بھیجا تھا، اس نے جا کے اس کشتی کے پاس گیا، اس کو پہچان لیا، اس کو چٹھ دی، اور وہ جو لونڈی تھی اس نے چٹھ پڑھ کر بڑی خوش ہوئی اور فوراً اس کو اپنے جو مالک تھا اس کو کہا کہ مجھے اس کے ہاتھ بھیج دو۔ پھر وہ بشر نامی شخص اس کو وہاں سے لے کر اپنی جو ہے قیام گاہ پر لے آیا۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ ابھی لونڈی ایک اکیلا شخص پتہ نہیں کون ہے، بشر بن سلیمان، اس کے ہاتھ دور دراز سے آ کر کسی کی جو ہے وہاں اس کی قیام گاہ میں ٹھہر رہی ہے۔ اب اس کی عصمت کا کیا کہنا ہے کہ اس نے پھر کمال کی بات یہ ہے کہ اس بشر بن سلیمان نامی شخص سے پوچھا کہ آپ کون ہیں، امام صاحب کو کیسے پہچانتی ہیں؟ اس نے اپنا تعارف کرا، تعارف کراتے کراتے اس نے آگے جو کہا آپ خود سماعت فرمائیں کہ میرا نام ملیکہ ہے۔ پیچھے دو نام گزرے تھے، ایک اس کا نام گزرا تھا نرجس، دوسرا اس کا نام گزرے تھا سیقل، اور تیسرا اس کا نام یہاں ملیکہ گزرا ہے، بیچ میں ریحانہ بھی لکھا ہے۔ فرمایا کہ وہ کہتی ہے کہ میں یشوع کی بیٹی اور قیصر روم کی پوتی ہوں، میری ماں کا سلسلہ نسب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وسیع شمعون بن حمون پر منتہی ہوتا ہے۔ میں تمہیں ایک عجیب امر سے آگاہ کرنا چاہتی ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جب میں 13 برس کی تھی تو میرے دادا قیصر روم نے چاہا کہ میرا عقد اپنے بھتیجے سے کرے، چنانچہ اس نے 300 حواری عیسیٰ اور 300 علماء نصار، 700 عمائدین و کابرین و سرداران قبائل اور 4000 اراکین حکومت اور عہدیدار لشکر کو جمع کیا، مطلب کہ بہت بڑی وہاں لوگوں کو جمع کیا۔ اب اس کا نکاح ہو رہا ہے وہاں، یہ خود کہہ رہی ہے اور کہتی ہے اس وقت میں 13 برس کی تھی۔ اب یہ بھی ایک بات غور فکر ہے کہ کون سا زمانہ تھا، چونکہ روم تو حضرت عمر بن خطاب کے زمانے میں فتح ہوا ہے، اس سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق کا دور گزرا ہے، اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور گزرا ہے، روم فتح نہیں ہوا تھا، اب اس سے پہلے بھی روم تھا۔ اب پتہ نہیں یہ جو تھی نرجسی جو وہاں سے لونڈی آ رہی ہے، یہ رسول اللہ سے بھی پہلے اس ٹائم 13 سال کی ہے، تو رسول اللہ کا جو دور رسالہ تھا وہ گزرا، صدیق اکبر کا دور خلافت گزرا، فاروق اعظم دور خلافت گزرا، حضرت علی کا زمانہ گزرا، حضرت حسن کا گزرا، امیر معاویہ کا گزرا، امام حسین کا گزرا ہے، 11 امام گزر گئے ہیں اور یہ آخری امام کے پاس آ رہی ہے۔ 13 سال عمر اس وقت تھی، اب جب اس امام کے پاس آ رہی عمر کتنی ہوگی اس کی؟ یہ بھی میرے شیعہ حضرات سے سوال ہے کہ برائے کرم مجھے اس میں بتا دیں کہ اس کی جس وقت امام حسن عسکری سے نکاح ہو رہا تھا نرجس کا جو امام مہدی کے بعد ہے، اس وقت اس کی عمر کتنی تھی، تھوڑی اس کی وضاحت کر دیں۔ اور آگے اس نے پڑھا یہ کمال کے بہت لمبا چوڑا قصہ لکھا ہے کہ اس بادشاہ کا تخت گر گیا اور پوری جو ہے زلزلہ آ گیا، تباہی مچ گئی تھی، میں وہاں سے بچ گئی تھی۔ آگے چل کر اس نے کہا ہے کہ پھر خواب میں مجھے ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، اسی رات میرے خواب میں دیکھا کہ کیسے روم کے محل میں جہاں پر تخت نصب کیا گیا تھا وہاں پر حضرت مسیح علیہ السلام نے اپنے حواریوں کی جماعت کے ساتھ نور کا ایک ممبر
نصب کیا، اور اسی درمیان پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے وصی اور دیگر کچھ بزرگوار قصر میں داخل ہوئے۔ حضرت مسیح نے آگے بڑھ کر ان کا استقبال کیا رسول اللہ کا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا روح اللہ، میں اس لیے آیا ہوں کہ آپ کے وصی شمعون کی بیٹی اس ملائکہ کی خواستگاری اپنے فرزند امام حسن عسکری کے لیے کروں۔ اب یہ کہ پورا قصہ لکھا ہے کہ پھر خواب میں ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے جو وصی شمعون کی طرف دیکھا، اور اس نے بھی رضامندی کا اظہار کر دیا۔ پھر رسول اللہ نے حسن عسکری کے ساتھ خواب میں ان کا نکاح کرا دیا۔ پھر دوسری رات جو آئی تو پھر اس کو دوبارہ خواب آیا، حضرت سیدہ فاطمہ اس کے خواب میں آئی، اور اسی طرح حضرت بی بی مریم علیہ السلام اس کے خواب میں آئی اور ان کے ساتھ آ کر ملی بھی صحیح۔ تو کہتی ہے کہ میں نے اس سے سوال کیا کہ میرے شوہر حسن عسکری کہاں ہیں؟ تو حضرت فاطمہ نے جواب دیا کہ چونکہ آپ ابھی تک یہودی ہیں اور مشرک ہیں، وہ آپ کے پاس نہیں آ سکتے۔ رسول اللہ آ گئی، اور حضرت فاطمہ سیدہ فاطمہ خود بھی آ گئی، عیسیٰ علیہ السلام بھی آ گئے، لیکن حسن عسکری نہیں آ سکتے۔ شاید کہ اس کا مقام رسول اللہ سے بھی اونچا ہے کہ یہ مشرکہ ہے اور یہودی ہے، اس لیے حسن عسکری نہیں آ سکتے۔ شیعوں کے قول کے مطابق سیدہ فاطمہ نے اس طرح کہا تھا، تو کیا اس کا مقام رسول اللہ سے اونچا تھا؟ رسول اللہ آ سکتے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آ سکتے، سیدہ فاطمہ آ سکتی ہے، وہ کیوں نہیں آ سکتے؟ بہرحال اس نے کہا کہ پھر جو ہے نا میں نے اس کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئی، نکاح پہلے ہو گیا، مسلمان بعد میں ہو رہی ہے، اور یہ سارا کچھ خواب میں ہو رہا ہے۔ اور پھر جو کہتے ہیں کہ روزانہ خواب میں حسن عسکری آتے تھے، یہاں تک کہ میں آج یہاں پہنچ گئی ہوں۔ اس کے بعد اس کتاب میں انہوں نے حسن عسکری کے ساتھ اس لونڈی کا نکاح ہوا ہو کہیں تذکرہ نہیں کیا۔ میرا شیعوں سے سوال ہے کہ اگر اس لونڈی کا حضرت حسن عسکری کے ساتھ نکاح ہوا ہے تو ثابت کریں۔ یہ جو امام مہدی رضوان کے پورے اوصاف بیان کرتے ہیں، میں تفصیل انشاءاللہ اگلے کلپ میں آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا۔ یہ اس کی والدہ کے مختصر اوصاف میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھے تھے کہ اصل میں وہ یہودی اور نصرانی عیسائی مذہب کی تھی، اور خواب میں اس کا نکاح بھی ہوا ہے۔ اب حقیقت میں نکاح ہوا نہیں ہوا ثابت نہیں ہے، شیعہ اس کو ثابت کریں گے۔